السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، رواہ احمد والترمذی۔ وجاء فی حدیث ابی داود بتصحیح الشیخ البانی: طاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثيرون يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله۔ بھائیو، دوستو، میری ماں اور بہنوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والے مشکلات کا حل کیا ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے بہت سارے گھرانوں میں میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بڑے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، گھرانہ کا گھرانہ بکھر جاتا ہے اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہم ایسے کیا کام کریں کہ میاں بیوی کے درمیان اچھا ربط رہے اور ایک مسلم گھرانہ قرآن و سنت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شوہر بیوی کو طلاق دے چکا ہے عدالت سے، اور عدالت نے فیصلہ کیا کہ بیٹی ماں کے ساتھ رہے گی اور بیٹا باپ کے ساتھ رہے گا۔ عدالت کے باہر بیٹی رو رہی ہے باپ کے پاس جانے کے لیے، اور بیٹا باپ کی گود میں چلا رہا ہے ماں کے پاس جانے کے لیے۔ آپ بتائیں، ہمارے آپ سے اختلافات کے ناطے ان معصوموں کی زندگیاں کتنی مشکل میں پڑ جاتی۔ صرف بچے ہی نہیں، بھائی بند، بہنیں، ماں باپ، پورا کا پورا گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا لحاظ نہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو نہ ادا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ہمارے جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، گزارش ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ہر گھر کا یہی حال ہے، ہر گھر میں خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور عورتوں کے بھی ویسے حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی اور مسند احمد کے ایک حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا بہتر انسان، بہتر مسلمان، اچھا بھلا
آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل کے لیے تم سے بہتر ہوں، تم میں کا سب سے بہتر ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ازدواجی زندگی کو کتنا مربوط اور محبت سے، عدل سے، اعتماد سے بھرپور دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ صحیح ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بہت ساری عورتیں آئیں اپنے شوہروں کی شکایت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، سنو، لقد طاف بآل محمد نساء کثیر، محمد کے گھرانے میں بہت ساری عورتیں آئی ہیں، یشکون ازواجہن، جو اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں۔ لیس اولئک بخیارکم، سنو، جن عورتوں کو تم سے شکایت ہے، جن عورتوں کو تم اپنی ذات سے پریشان کرتے ہو، تکلیف دیتے ہو، اور وہ تمہاری شکایت کرنے آئی ہیں، ایسے لوگ اچھے لوگ نہیں ہو۔ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والوں، تم اچھے لوگ نہیں ہو۔ یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کی رعایت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اس عورت کو جو اللہ کے اور اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے۔ فرمایا آپ نے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ صحیح الجامع الصغیر وزیادات للالبانی۔ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ہماری عورتیں بھی سنیں، وہ بھی شوہروں کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں۔ ابھی کل ایک صاحب نے سوال کیا تھا، شوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیوی کو لے کر رہ رہا ہے، اب اور شوہر دن بھر باہر کام کرتا ہے، کس کے لیے؟ بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے۔ اب بیوی چاہتی ہے کہ شوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ رہے، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی، مجھ کو الگ گھر لے کر دو، اپنے ماں باپ سے الگ رہو۔ میرے بھائی، میری بہنوں، یہ کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ تم کہو کہ بھائی شریعت نے واجب نہیں کیا ہے، وہ کہاں جائے بیچارہ مرد؟ دن بھر باہر رہتا ہے، گھر چلانے کے لیے اس کے ماں باپ کی خدمت کون کرے گا؟ جائز خدمات اگر آپ کرتی ہیں تو یہ شوہر کی اطاعت میں داخل ہے۔ وہ آپ کو لے کر کے الگ ہو جائے، اور اس کے ماں باپ جنہوں نے اپنے خون پسینے سے اس کو پالا، اس کو پڑھایا لکھایا، وہ بے یار مددگار گھر میں تڑپ تڑپ کے مر جائیں، اور وہ تم کو لے کر کے الگ گھر میں جائے، یہ تمہارا مطالبہ ہے؟ غور کرو، ہوش کے ناخن لو، میاں بیوی دونوں مل کر کے تباہی کے ذمہ دار ہو اسلامی گھرانوں کے۔ سب ایک دوسرے کا لحاظ رکھو۔ میں تو کہتا ہوں، جب بیوی یہ کہے
کہ شرعن ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ ہم تمہارے ماں باپ کی خدمت کریں، تو شوہر بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ شرعن میرے لیے جائز ہے کہ میں دوسری شادی کروں جو میرے ماں باپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے میں تم کو الگ گھر دیتا ہوں۔ سب ایک دوسرے کا لحاظ کیجیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی حق ویسے ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ، لیکن مردوں کو ایک درجہ فضیلت زیادہ ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والے مشکلات، گھروں کی تباہی کا حل۔ جو حضرات بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسرے بھائیوں کو اس پروگرام میں شامل کریں۔ میرے بھائیوں، جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے نا، میاں بیوی کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتا۔ یہ میاں بیوی کی جو زندگی ہے یہ مکھی کے شہد کی اس چھتے جیسی ہے جس کے لیے دو مکھیاں کوشش کرتی ہیں، اس چھتے کو اچھا بنانے کے لیے، اس میں شہد بھرنے کے لیے۔ جس قدر وہ دونوں مکھیاں کوشش کرتی ہیں اسی قدر شہد کی مٹھاس بڑھتی ہے، شہد کی قیمت بنتی ہے۔ ایسے ہی جب میاں اور بیوی دونوں مل کر کے اس گھر کی بھلائی چاہیں گے، اچھے سے رہنا چاہیں گے، اپنے گھرانے کو سنوارنا چاہیں گے، تبھی بات بنے گی۔ ہر آدمی دوسرے پر الزام لگاتا پھرے، گھرانہ تباہ ہو جائے گا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک اچھے گھر کو، اسلامی گھر، اچھا گھر ثابت کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ نیک بختی، یہ خوشیاں میاں بیوی کے درمیان کیسے آئیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان خوشیاں کیوں غائب ہیں؟ گھروں میں اختلافات کیوں ہیں؟ اعتماد کیوں ختم ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے، وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے۔ ظاہر بات ہے اس گھر کو گھر بنانے میں، آپس میں اعتماد پیدا کرنے میں ذمہ داری میاں اور بیوی دونوں کی بنتی ہے۔ کہتے نا ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، دونوں ہاتھ چاہیے۔ ظاہر بات ہے میاں بیوی کے درمیان محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کا مطلب یہ نہیں سوڈا واٹر کی طرح تھوڑی دیر محبت دکھائیں اور ایک پیگ وہ محبت بجھ جائے، نہیں۔ یہ روح کی محبت ہونی چاہیے جو احساس کی گہرائیوں تک جائے اور جو اعتماد پیدا کرے میاں بیوی کے درمیان۔ کوئی ایک ہی اگر شوہر ہی بیوی سے محبت کرتا رہے، بیوی توجہ نہ دے، منمانی کرے، تو بھی گھر نہیں چلے گا۔ بیوی ہی محبت کرتی رہے، شوہر اکڑا پھرتا رہے، تو بھی نہیں چلے گا۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا۔ میاں بیوی کے درمیان تسامح، اگنور، عفو درگزر، جانے دو بھائی، اس طرح کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ اور تسامح اور اگنور کب ہوگا؟ جب شوہر اپنی بیوی کے بارے میں اچھا گمان رکھے گا، اس پر اعتماد کرے گا، اس پر بھروسہ کرے گا۔ بیوی شوہر پر اعتماد کرے گی، اس کے بارے میں اچھا سوچے گی، اپنے شوہر پر بھروسہ رکھے گی، تبھی لوگ ایک دوسرے کو درگزر کریں گے، ورنہ ہر کوئی اپنا حق مانگنے کے لیے جھگڑا کرے گا اور میاں بیوی کی محبت نہیں رہے گی، برباد ہو جائیں گے گھرانے۔
ایک اچھے گھر کو اچھا گھر بنانے کے لیے آپس میں میاں بیوی کا ساتھ ہونا چاہیے، ان کے دل میں ملے ہونے چاہیے، ان کا ذہن، ان کے جذبات آپس میں ان کا تعاون ہونا چاہیے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کا ہیلپ اگر نہیں ہے تو اس محبت کی کوئی قیمت نہیں، محبتیں کمزور پڑ جائیں گی، معافی تلافی کمزور پڑ جائے گی، اور ظاہر بات ہے اکثر جو اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو بیوی شوہر کے مشقتوں کی، اس کے حقوق کی قدر نہیں کرتی ہے، اس کے مشکلات کو نہیں سوچتی ہے، یا شوہر بیوی کی مشقتوں کو، بیوی کے تھکان کو، بیوی کے کاموں کو اہمیت نہیں دیتا۔ بیوی شوہر کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے، اس کو سمجھنے میں، شوہر بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے اس کو سمجھنے میں، اور یہیں سے معاملہ بگڑتا ہے۔ شروع میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کو وہیں دبانا چاہیے۔ چھوٹے 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 اختلاف جب بڑے ہو جاتے ہیں اور جب بند ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ باندھ نہیں سکتے۔ چھوٹی سی چنگاری ہے، ایک کپ پانی ڈال تو بجھ جائے، لیکن وہ چنگاری جب بھڑک کر کے بگولا ہو جائے پھر پانی سے نہیں بجھتا۔ اس لیے شروع میں اگر کوئی اختلاف ہو وہیں سے درگزر کر لو، وہیں سے معافی تلافی کر لو، ورنہ اگر انانیت باقی رہی، تم نے ایسا کیوں کہا، ہم نے ایسا کیوں کیا، اور وہ دشمنی بڑھتی گئی تو یہ گھر تباہ ہو جائے گا، آپ دونوں جدا ہو جائیں گے، آپ کے بچے تڑپ جائیں گے، آپ کے ماں باپ کی نیند حرام ہو جائے گی، اور یہاں سسرال سے لے کر کے وہاں تک مقدمے قائم ہوں گے، بندوقیں چلیں گی، لاٹھیاں چلیں گی، عدالتوں میں گواہیاں چلیں گی، پیسے برباد ہوں گے، تھانہ پولیس ہوگا، نہ جانے پھر کیا کیا ہوگا۔ چھوٹی سی بات معاف کر دو، درگزر کر دو، آپس میں کہہ سن لو۔ اکثر جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اور جس کا نتیجہ طلاق تک پہنچتا ہے، سالی سے پردہ کرنے کا شریعت کا کیا حکم دیتی؟ پردہ ہونا چاہیے، سالی اور بہنوئی میں ان دونوں کو کلوز نہیں ہونا چاہیے، سالی اور بہنوئی آپس میں محرم نہیں ہے، ان دونوں کو دور دور رہنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو اتنی قربت ہو گئی ہے سالی بہنوئی میں، اس کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں پنپ رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالی سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میں ابو سان صاحب شیئر کیجئے یار ویڈیو، دو ہی تین لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنے اہم موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر ایک کثیر تعداد نہ ہو تو فائدہ زیادہ نہیں ہوگا۔ زین الدین صاحب اپنے ساتھیوں کو، یاسین صاحب اپنے ساتھیوں کو، ابو سالم صاحب اپنے ساتھیوں کو، آج جمعرات ہے نا، لگتا ہے کہ لوگ اپنے کچھ کھانے پینے میں لگے ہیں۔ خیر، تو طلاق، جتنا بھی طلاق واقع ہوتا ہے اگر دیکھا جائے اس کا مرجع تو بہت چھوٹی چیز آپ کو ملے گی، چھوٹی چیز بڑھتے 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 بم بن جاتا ہے۔ اس لیے شروع ہی میں اس کو دبا دو، معاملہ بڑھنے نہ دو، معذرت کر لو یار، معذرت کر لو بابو، معذرت کرنا نہیں جانتے ہو نا، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اور یہی نہیں، میاں بیوی کے درمیان جو بگاڑ اور جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔
شوہر کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کو کیا تربیت دی، بیوی کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو کیا سکھا کر سسرال بھیجا، اس کا بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ جب شوہر کے ماں باپ اپنے بچے کی تربیت اچھی کیے ہوتے ہیں تو شوہر اپنی بیوی کو برداشت کر لیتا ہے اور ایک اچھا شوہر ثابت ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور جب بیوی کے ماں باپ ایک اچھی بیٹی بنا کر کے سسرال بھیجتے ہیں تو بیوی خون کے گھونٹ پی جاتی ہے بہت ساری چیزیں، اور اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتی ہے۔ عورت کا آپریشن کروانا کیسا ہے، کیا ہو گیا ہے، طبیعت خراب ہے، بھئی کوئی بیماری ہے تو آپریشن کروانا چاہیے، لیکن اگر آپ کی اس سے مراد بچے کو گرانا ہے، بچے کو ضائع کرنا ہے تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ میں کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ زین الدین صاحب کہہ رہے ہیں سالی سے پردہ ہونے کے باوجود نکاح حرام ہے بیوی کے زندگی، جی وہ سالی سے پردہ اسی لیے ہے کہ وہ محرمات ابدیہ نہیں دونوں، جہاں بیوی کا طلاق ہو سالی سے شادی ہو سکتی ہے، تو جس سے بھی شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ ہے۔ بچے کو روکنے کے لیے آپریشن کرنا حرام ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے جس میں عورت کی صحت کو اور اس کی جان کو سخت خطرہ۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے، بچے کی بڑی آرزو اور تمنا تھی، بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوا تو یہ ہوا یا تو بچہ مرے گا یا ماں مرے گی، ماں نے اپنے مرنے کو ترجیح دی اور بچہ پھر زندہ پیدا ہوا۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میاں بیوی کے اختلاف پر جو طلاق واقع ہوتی ہے، اگر شروع ہی میں اس کو حل کر لیا جائے تو اتنا بڑا مسئلہ حل نہ ہو، لیکن دیکھا جاتا ہے تو بہت چھوٹی سی بات تھی جو بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ اور یہ بھی میں نے بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی بہت ساری وجوہات میاں بیوی کے ماں باپ پر ہوتی۔ اگر باپ نے ماں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، بیوی کو سنبھال لے گا، بیٹی کی اچھی تربیت کی، شوہر کو سنبھال لے گی، لیکن اگر چرب زبان دونوں ہیں، جھگڑالو دونوں ہیں تو کام نہیں چلے گا۔ اگر ہر آدمی یہ چاہے کہ میں نہیں نم رہوں گا میری چلے گی، شوہر یہ چاہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میری چلے گی گھر میں، بیوی یہ چاہے میں نہیں پیچھے ہٹوں گا میری چلے گی چھوٹی چھوٹی بات پر، تو یہ آپ دونوں فریق نہیں ہے بھائی، آپ میاں بیوی ہیں۔ دو وکلا کی طرح عدالت میں جب لڑیں گے تو کام نہیں بنے گا، گھر برباد ہوگا۔ اس مختصر کی تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے ان مشکلات کا حل رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا حل کیا ہے، ان مشکلات کا حل کیا ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ازدواجی زندگی پائیدار کیسے ہو، میاں بیوی کی زندگی خوشیوں سے بھر کیسی جائے، ایک گھرانہ مضبوط، اسلامی، خوشحال، حشاش و بشاش گھرانہ کیسے بنے، وہ میں چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، بہت اچھا معاملہ کرے، اور اپنی بیوی کو
یہ احساس دلائے، یہ باور کرائے، یہ شعور دلائے کہ شوہر اپنے سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے۔ بیوی کو یہ احساس دلاؤ کہ آپ اپنے سے زیادہ اپنی بیوی کی اہمیت دیتے ہو۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی خوش رہے، آپ اسے احساس دلاؤ کہ آپ اس کی صحت و تندرستی کی حفاظت کرنے والے ہو، آپ پیچھے نہیں ہٹے ہوئے۔ آپ اسے احساس دلاؤ کہ آپ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دو، وہ بیمار ہو یا کسی مشکل میں ہو، اس کے پیچھے آپ کھڑے ہو، ایسا احساس دلائیے آپ اپنی بیوی کو۔ اپنی محبت کو واضح کیجیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں، قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ای الناس احب الیک، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے پوچھا یہ بتلائیے تمام لوگوں میں سب سے محبوب، سب سے پیارا آپ کو کون ہے؟ قال عائشہ، آپ نے فرمایا کہ عائشہ سب سے پیاری۔ فقلت من الرجال، میں نے پوچھا عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مردوں میں کون سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے؟ قال ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر۔ قلت ثم من، میں نے پوچھا عائشہ اور ابو بکر کے بعد آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ قال ثم عمر بن الخطاب، کہا پھر اس کے بعد عمر بن خطاب سے، فعد رجال، اور ایسے کچھ لوگوں کے نام گنائے۔ زین الدین صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے، کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وہ خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، اور بہترین متاع نیک عورت ہے۔ بے شک صحیح لکھا ہمارے زین الدین بھائی نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے تب۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے اور اپنی محبت کو ظاہر کیجئے، اس سے کہیے، ایک بات میں کہتا ہوں، کبھی اس سے کہیے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، آئی لو یو۔ یہ لفظ آپ دوسروں سے آئی لو یو کہتے ہیں، آئی لو یو آپ اپنی بیوی سے کہیے کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ کہیے بھائی، اس کو خوش کیجئے۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ کہے اپنے شوہر سے کہ آئی لو یو، میں تمہیں چاہتی ہوں، میرے شوہر، میرے دل میں سب سے زیادہ آپ بستے ہو۔ یہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی محبت جتائیے، بتلائیے اس سے آپ بہت پیار کرتے ہو، کبھی ذکر نہیں کیا آپ نے، اور آپ کی بہت ساری باتوں کی وجہ سے وہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ اس کو چاہتے نہیں ہو۔ آپ اس کو کہو کہ میری بیوی، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ بیوی بہت چاہتی ہے شوہر کو، ہمارے شرم کے کبھی نہیں کہتی کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، اور دونوں کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی تو چھوڑیے، اگر آپ دوسرے کسی سے محبت رکھتے ہیں، کسی آدمی سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا کر اس سے کہو کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو تم میاں بیوی تو آپس میں بار بار کہنا چاہیے ایک دوسرے کو۔ شاید آج یہ میری پہلی قسط ہوگی میاں بیوی کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا حل پیش کرنے کے لیے۔ بہرحال جس قدر لوگ جڑیں گے میں باتیں پیش کروں۔ دوسری بات، اپنی بیوی کی بے عزتی نہ کیجیے، کسی جگہ اپنی بیوی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ جب آپ اپنی بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، تو اس کے دماغ میں، اس کے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، وہ پھر آپ کو معاف نہیں کر پاتی۔ اور سب سے زیادہ اگر آپ اس کو مارتے ہیں، تو اس کو گالی دیتے ہیں، تو
یا اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں یا اس کی عزت کے حوالے سے کوئی بات کہتے ہیں تب وہ آپ کو کبھی نہیں معاف کرے. اس لیے ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت کریں, کہیں بھی نہ اسے بے عزت ہونے دیں, نہ اس کی بے عزتی کریں, نہ اس کے گھر والوں. تیسری بات, آپ کو یہ بات جاننی چاہیے, اس بات کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی بیوی یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو. آپ کے پاس بہت کام ہے, ڈیوٹی پر ہو, کمپنی میں ہو, گھر آتے ہو, باہر نکل جاتے ہو, دوستوں میں, ساتھیوں میں, یہاں وہاں. کبھی کبھی بیوی انتظار کرتی رہتی ہے کہ میرا شوہر تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا اکیلے میں بیٹھے, کچھ پیار بھری باتیں کریں, کچھ اپنی کہیں, کچھ اپنی کہو, کچھ میری سنو. اس انداز کی بھی باتیں ہوں. یعنی صاحب کہ آئے, بس گھر میں داخل ہوئے, ہاں کھانا بنائے, کھائے پیے اور چلے گئے بستر پر, اپنا کام کیے نکل گئے. یہ پیار نہیں ہے, یہ اعتماد نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے. بیوی چاہتی ہے کہ آپ آئیں تو اس کے ساتھ بیٹھیں, کچھ آپ کی بھی باتیں ہوں گی. کیا کہہ دیا آپ نے, میاں بیوی سال بھر بات نہ کریں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ اچھا 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 اچھا. انہوں نے میاں بیوی کا سال بھر بات نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن ایسا کرنے سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا تو آپ اس کو رکھیں یا طلاق دے دیں. اس کا تفصیلی جواب اس وقت میرے پاس نہیں. اچھا جی, تو میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی بیوی یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھو, تھوڑا وقت دو, تاکہ اس کے دل میں جو ہے کچھ گھر کی باتیں آپ سے کہہ سکے اور آپ اس سے اپنی باتیں کہہ سکو. خاص کر پردیس میں رہنے والے جب گھر جائیں تو خالی ادھر ادھر گھومنے میں نہ گزاریں, بیوی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک وقت دیجیے. بیوی کے ساتھ وقت نہ دینا محبتوں کو برباد کر دیتا ہے. بیوی کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا شک و شبہات پیدا کر دیتا ہے. اس لیے بیوی چاہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیے, تھوڑا پیار کیجیے, تھوڑا محبت بھری باتیں کیجیے. جب گھر آئیے تو خوشی کے ساتھ گھر میں منہ بسیرے ہوئے, ایسے نہ ہی کہ صاحب بہت کوئی تیر مار کر آئے ہیں آپ. گونگے بہرے ہو کر گھر میں نہ داخل ہوئیے. اس انداز سے آپ کا گھر میں داخل ہونا بیوی کے دل کو توڑ دیتا ہے, بیوی کے دل میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ میرا شوہر اس انداز سے گھر میں کیوں آتا ہے, کیوں پیار بھرے انداز میں گھر پہ نہیں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ 11 بیویاں تھیں آپ کے پاس, 2 بار جاتے تھے سب کے پاس, دن میں اور رات میں پھر اس بیوی کے پاس جاتے تھے جس کی باری ہوتی تھی. اتنی مشغولیتوں کے باوجود, دعوت و تبلیغ کے باوجود, مال کی تقسیم کے باوجود, جنگوں کے باوجود, میٹنگوں کے باوجود, صحابہ کے مسائل حل کرنے کے باوجود 2 بار بیویوں کے پاس جاتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, اپنی بات کہتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے. آپ دیکھیں تاریخ میں منقول ہے الرسول یلاقی مع کل نسائه مرتين, اپنی عورتوں
سے 2 بار ملتے تھے، مرتن صباحن یذهب الى كل بیت من الازواج، صبح کے وقت تمام بیویوں کے پاس جاتے، سلام کرتے ہوئے ملاقات کرتے نکل جاتے، یسلم علیہن ویسأل عنہن، سلام کرتے اور کچھ پوچھتے، ومرتن اخرى، اور دوسری بار پھر ان کے پاس جاتے، تمام بیویوں کے پاس تھوڑا تھوڑا بیٹھتے، اور جب راحت کا وقت آتا تھا شام میں تو کسی ایک بیوی کے گھر جاتے جس کے ہاں آپ کی باری ہوتی تھی۔ کہاں تھے آپ حضور؟ نقلی سنی آپ کے ابھارنے پر تو میں نے یہ پروگرام تیار کیا اور آپ ہی غائب ہو گئے۔ اسی ویڈیو کا میں نے ذکر کیا جو آپ نے بھیجا تھا، جس کی بنا پر مجھے بھی دکھ ہوا اور میں نے چاہا کہ وہ کچھ نکات سامنے لاؤں کہ ہمارا گھرانہ برباد نہ ہو، ہمارے بچے دکھ میں نہ رہیں، اور میاں بیوی ایک بہترین پیار بھری زندگی گزار سکے۔ اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کی باتوں کو سنے اور شوہر کی زندگی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں مدد کرے، خالی اپنے نہ ٹھوسے رہے کہ شوہر گھر میں آیا تو گھر کے ساری اماں نے یہ کہا تو ابا نے یہ کہا تو یہ چاہیے تو فلان چاہیے تو یہ اس کا دماغ نہ خراب کر دے، اس کی بھی سنے۔ وہ اپنے مدیر کے پاس سے آیا ہے، باس کے پاس سے آیا ہے، کمپنی سے چھٹی پا کر آیا ہے، ورکشاپ سے آیا ہے، دکان سے آیا ہے، کیا کیا مشکلات اس کے سامنے ہیں اس کی بھی کچھ سن لو۔ بہت کچھ سننا پڑتا ہے اپنے بچوں کو اور بیوی کو باعزت دیکھنے کے لیے، اوپر سے بہت بہت بے عزتی باپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے شوہر کو۔ تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے بھی پوچھے کیا حال ہے، کیسے گزرا آپ کا، کیسے تھے آپ، اس کی جاکٹ اتار دے، اس کے جوتے اتار دے، پیار دے دے اس کو جب وہ گھر میں داخل ہو، اور پوچھیں۔ اور اگر کوئی مشکل پیش کرتا ہے وہ تو آپ اس مشکل کو بڑھائیے نہیں کہ ہاں یہ تو بڑا گجب ہو گیا، نہیں، اس کو تسلی دیجیے، اس کی مشکل کے ساتھ ہی بنیے، یہ ایک اچھی بیوی کی علامت ہے۔ پڑھیے صحیح بخاری کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال میں نبوت ملی تو آپ پہلی وحی کو استلام کر کے گھبرا گئے، کانپ گئے، خوف زدہ ہو گئے، زندگی کا پہلا واقعہ تھا، وحی کا بوجھ بہت بڑا ہوتا تھا۔ دائنا ہاتھ میں رہے جمال الدین صاحب شیئر کر دیں۔ تو کانپتے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دخل علی خدیجہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، خدیجہ کے پاس آئے، فقال زملونی زملونی، کہا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، حتی ذهب عنہ الروع، خدیجہ نے آپ کو لٹایا، اڑا دیا۔ یہ ہوتی ہے بیوی، ڈھانپ دیا اپنے شوہر کے غم کو۔ جب آپ کا تھوڑا ٹینشن کم ہوا، اگر بیوی طلاق نہ چاہے تو نہ دیجیے طلاق۔ طلاق کیوں دیں گے بھائی؟ بیوی جب نہیں چاہتی ہے تو معاف کر دیجیے اس کو۔ طلاق دینے پر کیوں تمہیں؟ بالکل طلاق دیجیے، پیار کیجیے، محبت سے رکھیے۔ تو جب آپ سے تھوڑا دکھ کم ہو گیا تو آپ نے خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے کہ ایک فرشتہ آیا اور مجھ سے یہ ایسا ہو کر کے چلا گیا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا مالی لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ کا خطرہ لگ رہا ہے، میں اپنے آپ پر ڈر رہا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے آج میرے ساتھ۔ فاخبرها الخبر، اور پورا واقعہ بتایا۔ فقالت خدیجہ، سنو، شوہر جب پریشان ہو تو بیویوں شوہر کو کیسے تسلی دی جاتی ہے، شوہر کے مشکل میں کیسے اس کا دست و بازو بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، خدیجہ سے سنو۔
خدیجہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. قالت خدیجہ، خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. خدیجہ نے کہا آپ خوش ہو جائیے، ابشر میرے شوہر نامدار، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. کیوں؟ فواللہ انک لتصل الرحم. آپ کیوں ڈرتے ہیں اپنے آپ پر؟ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتصدق الحدیث، بات صحیح کرتے ہیں. وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کے دیتے ہیں، ان کے ہیلپ کرتے ہیں. وتقری الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. وہ رہنا بھی نہ چاہے تو کیا یار، رہنا بھی نہ چاہے، طلاق بھی نہ چاہے تو اب وہ میں کیا بتاؤں. رہنا بھی نہ چاہے، طلاق بھی نہ چاہے تو ایسی کون سی عورت ہے؟ گڑبڑ ہے کل معاملہ اس کا. اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے اور ایسے ہی آپ سے قطع تعلق اختیار کرنا چاہتی تو چاہے نہ چاہے آپ طلاق دے دیجیے اس کو. طلاق بیوی کی چاہت پر نہیں ہے، یہ آپ کی اتھارٹی ہے. اگر اس موڑ پر میاں بیوی کا معاملہ پہنچ چکا ہے جہاں پر بغیر طلاق دیے کوئی چارہ نہیں ہے تو آخری حل یہی ہے کہ آپ طلاق دے کر کے چھٹی دیجیے. اچھا جی، چوتھی نصیحت، آپ کی جو شخصی چیزیں ہیں، شخصی تعلیم و تربیت ہے، آپ کی جو خاص چیزیں آپ سے ہیں اس کو بیوی پر نہ تھوپیے. اپنی ڈیوٹی کی باتیں، اپنی کی باتیں بیوی پر نہ تھوپیے. آپ اپنا کام آپ کیجیے. بیوی کے پاس گھر میں کرنے کے لیے خود بہت سارے کام، تو آپ اپنی شخصی ضروریات، شخصی اہتمامات بیوی پر نہ تھوپیں کہ سیم بیوی ویسی باتیں کرے، اسی انداز سے رہے جیسے آپ اپنی کمپنی میں وہاں نہیں. باہر آپ شیر ہیں، یہاں کبھی بلی بننے پڑے. اگر آپ مثال کے طور پر فلکیات اور نجوم کے اور ماہر موسمیات ہیں تو آپ اپنی بیوی سے یہ توقع نہ کریں کہ اس معاملے میں وہ آپ کا بھی اہتمام کرے. ہو سکتا ہے اس کو یہ بات نہ سمجھ میں نہ اچھا لگے، اس پیمانے پر وہ آپ سے گفتگو نہ کر پائے. جانے دیجیے، اس کا ایک اپنا لیول ہے، آپ کا ایک اپنا لیول ہے. تو میاں بیوی کا کبھی لیول اس مستوی کا نہیں ہوتا ہے تو درگزر کیجیے. آپ محدث ہیں، صحیح حدیث، ضعیف حدیث اور روات، اور وہ بھی اس بارے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے تو آپ جو ہے اس سے یہ توقع نہ رکھیں. ایسے ہی پانچویں نصیحت، آپ اپنی جگہ پر صحیح ہو جاؤ تو بیوی اپنی جگہ پر صحیح ہو جائے. یہ سب سے بڑی بات ہے. ہر کوئی اپنے اپنے طور پر درست ہو جائے. شوہر اپنی ذمہ داری نبھاوے، بیوی اپنی ذمہ داری نبھائے گی. جب آپ گڑبڑ کرو گے وہ بھی گڑبڑ کرے گی. آپ تیز بولو گے وہ بھی تیز بولے گی. آپ اپنی چلاؤ گے وہ بھی اپنی چلائے گی. آپ گالی بکو گے وہ بھی کچھ نہ کچھ بول دے گی. آپ اس کے ماں باپ کو الٹا سیدھا کہو گے وہ آپ کے ماں باپ کو کہے گی. کن مستقیما تکن ہی کذالک، آپ سیدھے رہو وہ بھی سیدھے رہے گی. اور سنو، سیدھے رہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ ادھر ادھر نگاہ نہیں مارو. اگر تم ادھر ادھر نگاہ مارو گے تو وہ بھی بہک سکتی ہے. اگر آپ دوسری عورتوں پر جو آپ کے لیے حرام ہے نگاہ ڈالتے ہیں، لپ جھپ کرتے ہیں، فون فان کرتے ہیں تو وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی بگڑ سکتی ہے. اگر آپ کے لیے عورتیں بہت ہیں تو اس کے لیے دلچسپی کے لیے مرد بھی بہت ہیں. آپ بگڑیں گے تو وہ بھی بگڑ سکتی ہے. آپ سیدھا رہیے، اس کو پورا پیار دیجیے. آئی لو یو،
کہیے اس سے تو وہ بھی سیدھا رہے گی، آپ کو پورا پیار دے گی، آپ کو دل دے گی، کسی کی طرف تھوکے گی بھی نہیں۔ کن مستقیما تکن ہی کذالک، اپنی لائن صحیح کرو تو بیوی کی لائن بھی صحیح رہے گی۔ نہ حقیقت میں، نہ ٹیلی فون پر اور نہ ٹیلی ویژن پر، کسی بھی جگہ آپ اپنی دلچسپی کسی غیر عورت میں نہ ظاہر کریں، ورنہ آپ کی بیوی بگڑ سکتی ہے۔ اللہ کے لیے ایک اثر جو کہ ضعیف ہی ہے، اس میں ہے کہ تعفوا نساؤکم، تم پاک دامن بنو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں۔ تجربہ بتاتا ہے کہ جب مرد پاک دامنی چھوڑتا ہے تو عورت بھی کہیں نہ کہیں ملوث ہو جاتی ہے۔ چھٹی نصیحت، میاں بیوی کے درمیان خوشحالی اور اچھے تعلقات پیدا کرنے کے لیے یہ ہے کہ خبردار خبردار، آپ اپنی بیوی کی غیرت کو نہ للکاریے۔ غیرت سب کے پاس ہوتی ہے، غیرت کو نہ للکارو ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی۔ کہاں کہاں اس کو غیرت آتی ہے، اس بات کو نہ کہیے، یہ انسانی فطرت ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ تم سے پہلے میری شادی فلاں سے ہو رہی تھی اور فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا اور ایسا تھا، کیا فائدہ؟ آپ اپنا بڑپن دکھا رہے ہیں۔ اس کی غیرت کے باوجود اس کو اچھا نہیں لگتا یہ بات۔ اب جس سے ہو گئی ہو گئی، اور آپ ظاہر کریں کہ میں فلاں عورت کو بہت پسند کرتا تھا لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکی، تو ایسا ظاہر کرنے سے، دوسری عورتوں کے اندر دلچسپی ظاہر کرنے سے عورت کے آپ کے درمیان اختلاف ہوں گے، آپ کی عورت مریض ہو جائے گی، اندرونی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور آپ ہاسپٹل لے کر کے پھرو گے۔ میں جانتا ہوں میاں بیوی میں سے ایسے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کی دلچسپیاں جب کہیں اور بڑھی تو بیوی بیمار رہنے لگی اور مریض ہو گئی، اور پوچھنے پر پتہ چلا، اس نے صاف طور پر یہ بات کہی کہ میری بیماری کی وجہ ان کا گھر میں دیر سے آنا اور فلاں فلاں چیزیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بیوی بہت حساس ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جو آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ پر اعتماد کر کے آپ اس کے لیے باپ ثابت ہوئیے، ماں ثابت ہوئیے، بھائی بہن سب کچھ کو دیے، اور شوہر تو آپ ہیں ہی۔ تو عورتوں کے کو جہاں جہاں غیرت آتی ہے وہاں تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ ما غرت علی نساء الا علی خدیجہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر مجھے کبھی غیرت نہ آئی سوائے خدیجہ کے، حالانکہ ہم نے خدیجہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو کہتے یہ لے جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے دو۔ قالت فاغضبت یوما، ایک دن ناراضگی ہو گئی۔ خدیجہ کہتی ہیں عائشہ فاغضبت یوما، ایک دن میں نے آپ کو ناراض کر دیا جب آپ نے یہ بات کہی تو۔ فقالت خدیجہ، فقلت خدیجہ، خدیجہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ فقال رسول اللہ انی قد رزقت حبها، عائشہ تم نہیں جانتی میرے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی ہے خدیجہ کی۔ اللہ کے نبی کی بھی مجبوری تھی، اور جب
خدیجہ کا ذکر عائشہ کے سامنے کیا تو عائشہ کو غیرت آ گئی۔ ساتویں نصیحت یہ ہے کہ آپ کی بیوی سے کسی خاص وقت میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کا ذکر دوسرے موقع پر نہ کیجیے کہ تو وہی ہے، تو نے فلاں کام کیا تھا، تو وہی ہے، تو نے یہ کیا تھا۔ اس کو عار نہ دلائیے، پرانی کسی غلطی کی وجہ سے بیوی کو عار نہ دلاؤ۔ بڑی نازک ہوتی ہیں یار یہ عورتیں، مرد کا سینہ بہت مضبوط ہوتا ہے، یہ عورتیں شیشے کی طرح ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی نصیحت کی کہ علیکم بالقواریر، کہ ان شیشوں کی حفاظت کرو۔ تو بیوی کی غلطی اگر کچھ ہو کسی خاص وقت میں تو اس کا ذکر نہ کیجیے، اور اس غلطی پر اسے عار نہ دلائیے، خاص کر دوسروں کے سامنے، بلکہ خاموش ہو جاؤ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے کسی کے گھر میں تھے، کسی گھر میں باری تھی، آپ وہاں پر تھے، فارسلت اخرى بقصعۃ، دوسری کسی بیوی نے فیہا طعام، ایک پیالہ بھیجا جس میں کچھ کھانے کی چیز تھی، فضربت ید الرسول، تو جس بیوی کے ہاں بیٹھے تھے اس نے ہاتھ سے مار دیا اس پیالے کو، غیرت آ گئی کہ میرے ہاں باری اللہ کے نبی کی، وہ کیوں کھانا بھیج رہی، فسقطت القصعۃ فانکسر، وہ پیالہ گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، عیب نہیں لگایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ کیا، خاموش ہو گیا، غلطی کو برداشت کر گئے۔ آپ نے کیا کیا، جب پیالہ توڑ دیا اس بیوی نے، دو ٹکڑے ہو گیا، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکسرتین، ہائے ہائے، کیا ازدواجی زندگی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واللہ آپ آئیڈیل ہیں، آپ نمونہ ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہر میدان میں میرا نبی نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیالہ جب دوسری بیوی نے توڑ دیا تو آپ اٹھے اور آپ نے دونوں ٹکڑوں کو اٹھایا، فضم احداہما الی الاخری، ایک کو دوسرے سے ملا دیا دونوں ٹکڑوں، فجعل یجمع فیہا الطعام، اور جو کھانا گر گیا تھا وہ دو ٹکڑوں کو ملا کر کے آپ نے کھانا اس میں جمع کرنا شروع کیا، اور ڈانٹا نہیں دوسری بیوی کو کہ اب تم نے کیوں گرایا، بلکہ کہا غارت امکم، جانے تو تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، صحابہ سے کہا غیرت آ گئی ان کو، کلو، چلو اب کھا لو، فاکلوا، صحابہ نے کہا، حتی جاءت بقصعتها التي في بیتها، تب وہ دوسرا پیالہ لے کر آئے جو ان کے گھر میں تھا، فدفع القصۃ الصحیحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح پیالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، وترک المکسورہ فی بیت التی کسرتھا، اور جس گھر میں وہ ٹوٹا تھا ٹوٹے ہوئے کو چھوڑ دیا اور دوسرا پیالہ دے دیا۔ یہ ہوتی ہے محبت، آسان نہیں ہے میاں بیوی بن کر رہنا، محبت بھری زندگی گزارنا، بھائی بند اگل بگل ہوں، ماں باپ ساتھ ہوں، بچے بھی ساتھ ہوں، اس دوران میاں بیوی کی بہترین زندگی بہت مشکل ہے، اس کو بڑے اسلوب سے نبھایا جائے گا تب نبھے گا۔ آٹھویں نصیحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اگر آپ کے اندر کچھ خرابی ہے تو تھوڑا تھوڑا بدلیے اپنے آپ کو، صرف بیوی ہی پر نہ اتارو رہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدلے، صرف اسی کو سدھارنے کی کوشش نہ کرو، تھوڑا تھوڑا اپنا مزاج بھی ویسا بنا لو۔ مثال کہ بیوی اگر بہت سخت ہے تو اب یہ نہیں کہ اسی کی سختی توڑو، آپ بھی تھوڑا نرم ہو جاؤ دونوں، تاکہ سیٹنگ صحیح ہو جائے۔
کچھ نرم کچھ گرم مل کر کے، کوئی ابو بکر ہو کوئی عمر ہو، مل کر کے کام چل جائے نا، آپ اسی کو سدھارنے پر لگ جاؤ گے تو نہیں چلے گا، بلکہ آپ بھی اپنا مزاج تھوڑا اس کے جیسے کر لو تاکہ دونوں میں بات بن جائے۔ اور ایسی تمام چیزوں سے بچیے جس سے آپ کی بیوی جالان ہو جاتی، ناراض ہو جاتی، خصوصاً بیویاں آپ ان کی ماں باپ یا بھائیوں کو کچھ کہیں گے تو بہت سخت ناراض ہوتی ہے۔ مذاق میں بھی ایسی باتیں بیوی سے نہ کریں جس سے بیویاں ناراض ہوتی ہیں۔ بڑی قیمتی ہوتی ہیں بھائی بیویاں۔ ہم یہاں پردیس میں بیٹھے ہیں، نیک بیوی ہے الحمدللہ، تو گھر میں اس نے ہمارے سارے بچوں کو سنوارا اللہ کے فضل کے بعد، اور میں یہاں بیٹھ کر کے خوش ہوں۔ اگر میں بلا فخر اور بلا ریا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی تربیت میں، میری بیوی کی تربیت میں میری ساس کا بڑا ہاتھ ہے، اور میرے بچوں کی تربیت میں اللہ کے فضل کے بعد میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں اس کو قبول کرتا ہوں اور احسان مانتا ہوں، اور میں نے اپنی بیوی سے بات کہی بھی ہے بطور شکریہ۔ ہماری بیوی نے ہم پر یہ لازم کیا کہ ہمارے بچے سب کے سب حافظ قرآن ہونے چاہیے، اس کے بعد ان کو دین علم۔ میں شروع میں اس کا قائل نہیں تھا، ہم نے کہا ٹائم زیادہ گزر جائے گا، لیکن یہ ہماری بیوی کی ضد تھی کہ ہمارے بڑے بچے عمار آصف نے بھی قرآن حفظ کیا، پھر شریعہ پڑھا انہوں نے، پھر دنیاوی علوم پڑھا۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے بیٹے عامر ندیم نے بھی قرآن حفظ کیا، پھر شریعہ پڑھا، پھر دنیاوی علوم میں گئے۔ پھر ہمارے تیسرے بیٹے عمر فاروق نے بھی قرآن حفظ کیا، پھر شریعہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرے۔ چوتھے بیٹے کو میں حفظ نہیں کرا سکا، عالم نہیں بنا سکا، کیونکہ ان دنوں میں پردیس آ چکا تھا، اور بچے کو عالم فاضل بنانے کے لیے ہاسٹل میں رہنا تھا، اور گھر پر ہماری بیوی کے ساتھ کوئی ہیلپر نہیں ہوتا، گھر پہ کوئی سودا سلوف رہنے والا۔ تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اس مجبوری کی بنا پر میں اسے دنیاوی تعلیم دے رہا ہوں۔ بہرحال میں نے اپنی بات کہہ دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ٹھیک رہیے، بیوی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے آپ کے گھر میں، اس پر جب آپ اعتماد کرتے ہیں۔ 9ویں بات، آپ کی بیوی کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں انہیں قبول کیجئے، جلیے نہیں۔ اگر وہ بڑی نمازی ہے، آپ کوتا ہے تو اپنی نمازیں درست کر لیجئے، اس سے حسد نہ رکھیے کہ کہاں بڑی نمازی بنتی ہو۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت دیر تک کرتی ہے تو آپ بھی اس سے سنوریے۔ کتنے مرد عورتوں کو دینداری کی وجہ سے دیندار ہو گئے ہیں، کتنے بگڑائل قسم کے شوہر عورتوں کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ان کی دینداری کی وجہ سے کتنے لوگ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ تو یہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، آج میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ہماری پہلی قسط ہے، انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں حاضر ہوں گا اور باقی نکات لے کر کے کہ میاں بیوی آپس میں زندگی کیسے گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام میاں بیوی کو پیار محبت کے ساتھ دین اسلام پر ایک دوسرے کو حقوق کو ادا کرتے ہوئے رہنے کی توفیق دے۔ میاں بیوی ہی کو نہیں، تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اتحاد پر رکھے، ہمارا گھر گھرانہ گاؤں، ہمارے بچے تمام کے تمام خوش رہیں، خوشحال رہیں۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.